یہ کہاں سے ساؤنڈ بند ہوگا یا باہر رکھ دو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. آج پہلی محرم ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک وبائی مرض، ایک وبائی بیماری جو تمام پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. پہلے تو میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں دست بستہ دعا کرتی ہوں کہ مولا آپ اپنے فضائل سے، آپ اپنے کرامات سے، آپ اپنے معجزات سے تمام مسلم امہ کو، مومن و مومنات کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں اور جلد از جلد اسی سالوں میں اس کو تمام فرمائیں. آپ کے فضل سے یہ ختم ہو جائے، یہ نابود ہو جائے، تاکہ عزاداری کا جو ایک جوش و ولولہ ہے وہ قائم اور دائم ہو جائے، کیونکہ یہ جذبہ ختم تو ہونے والا نہیں ہے اور یہ جذبہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل امام حسین علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی بجھے گی نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اتنے نامساعد حالات کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اب ہر گھر میں ہو رہی ہے. اجتماعی پہلے ہوتی تھی، اب انفرادی طور پر گھروں میں منعقد ہو رہی ہے، اور میں مولا کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سعادت نصیب کی کہ میں جو ہے اس چینل کے توسط سے اپنی آواز، اپنے پیغام مولا کی تبلیغ کا حق ادا کرنے جا رہی ہوں. اور میری کوشش یہی ہے کہ جتنے لوگ اسے سن سکیں وہ سب جو ہے اس سے فیضیاب ہوں. اور عنوان ہے فضائل محمد و آل محمد، جن کے اثرات نوجوانوں پر. یہ کوئی عام سا ٹاپک نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. فضائل کا احاطہ ناممکنات میں سے ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا ہو گئی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ یہ وہ سب سے طویل اور انتہائی شدید غم ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ غم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو ہمارے دلوں میں حرارت پیدا ہوئی ہے. آج 1500 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی، 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں منو ٹنوں آنسو بہ چکے ہیں. منو ٹنوں جو ہے وہ خون کا ماتم کر کے، یعنی کہ زنجیری ماتم کر کے، خما کا ماتم کر کے جو عقیدت پیش کی جاتی رہی ہے، ایسا کسی بھی انقلاب کے دائی کا جو ہے وہ اعزاز نہیں رہا ہے. یہ صرف امام حسین علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کی وجہ سے آج بھی جس گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی میت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی میتوں کو چھوڑ دیتے ہیں
وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے غم کو چھپا لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے غم کو یاد رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں اپنی خوشی کو یاد رکھتے ہیں۔ تو بس دیکھیے کہ یہ فضائل کے اوپر ہم نے جانا ہے کہ ہم فضائل کے متعلق بات کریں۔ اصل میں فضائل ہیں ہی کیا اور فضائل کے قابل ہے ہی کون؟ تو بس اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یعنی کہ فضائل علی ابن ابی طالب کو اگر دیکھا جائے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اگر معلوم کریں کہ نبی نے کیا کیا میرے جو ہے مولا کے لیے ارشاد فرمایا اور اپنے خانوادے کے لیے ارشاد فرمایا، تو بس سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد کی منزل پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ کلنا محمد کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کا وہ خانوادہ ہے، حضرت ابو طالب کا وہ خانوادہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہا جائے کل ہونے کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جن کے خانوادے سے آج اسلام قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے اور شہزادوں کے لیے فرمایا کہ اس سے حسن و حسین شباب الاہل جنہ، کہ حسن حسین جو ہیں وہ شباب الاہل جنہ ہے۔ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ جنت حضرت ابو طالب کی ہے۔ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ جنت حضرت ابراہیم کی ہے۔ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ حضرت عبد المطلب کی ہے۔ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ حضرت ہاشم کی ہے۔ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ جناب مولا علی مرتضیٰ جس کے بانٹنے والے ہیں۔ تو اس سے کم فضائل کیا ہو سکتے ہیں کہ جو جنت کی تقسیم کرنے پر آئے اسے علی ابن ابی طالب جو ہے وہ سردار عرب کے نام سے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر جس دن قیام فرمایا ہے تو فرمایا کہ جاؤ سردار عرب کو بلا کے لے کے آؤ، سردار عرب کو بلا کے لے کے آئے۔ تو انہوں نے سردار عرب جو ہے وہ پہچانا نہیں اور جو ہے وہ اپنے والد بزرگوار کو بلا کے لائی۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے رخ کو ذرا سا پھیر لیا اور پھر آواز دی کہ سردار عرب کو لے کے آؤ۔ تو بس جو ہے بی بی حفصہ گئی ہیں اور جا کے اپنے والد کو بلا کے لائی ہیں حضرت عمر کو کہ جو ہے وہ سردار عرب ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر آواز دی ہے کہ سردار عرب کو بلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سردار عرب کو بلاؤ۔ تو بس جو ہے بی بی ام سلمہ گئی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو لے کے آ گئی کہ یہ سردار عرب ہیں۔ بس نبی اور علی جو تھے وہ ایک ہی پیراہن میں داخل ہوئے اور گفت و شنید کرنے لگے۔ تو بس یہ دیکھیں کہ مولا کا یہ اعزاز ہے کہ جن کی جو ہے وہ فضائل کو نبی خود بیان کریں۔ تو بس پوچھا ہے بی بی عائشہ نے کہ آپ سردار عرب نہیں ہیں، آپ سردار عرب نہیں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو ہوں وہ جو ہے سردار بشر ہوں اور علی ابن ابی طالب سردار عرب ہیں۔ اور جو ہے سردار عرب وہ ہیں جو کہ جن کی شجاعت کے لیے قرآن جو ہے وہ علو کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی بلند مرتبہ، یعنی کہ علی علیہ السلام کا اس سے پہلے نام کبھی عرب کی تاریخ میں نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ اس علو اور اعلیٰ کی عظمت کو کوئی جانتا ہے اور کوئی اس کا جو ہے معنی اور مرتبہ جو بن سکتا ہے، جو اس کے معنی کو بیان کر سکتا ہے، جس کے کردار میں اس علو کو پہچاننا ہے، جس کے کردار میں اس علو کو دیکھنا ہے، یعنی کہ اعلیٰ ہونے کی صفات کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو وہ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر کو پروردگار عالم نے اپنے ذکر سے متصل کیا ہے۔ اور بارہا لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یا نبی آپ علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہمیں اس میں شامل نہیں کرتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے میں باتیں نہیں کر رہا ہے بلکہ میرا پروردگار علی سے گفت و شنید کر رہا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ سردار عرب کی اور یہ جو ہے سردار اوصیاء کی شان ہے کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دیکھو کہ تمام دنیا کے انسان ایک وادی میں چل رہے ہوں اور علی ابن ابی طالب اکیلے ایک وادی میں چل رہے ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ جو ہے وہ
علی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ علی تمہیں راہ ہدایت پہ لے جائیں گے. اسی لیے تو میرے نبی نے آواز بلند ارشاد فرمایا علی آپ صراط مستقیم ہے، یعنی کہ علی خود مجسم صراط مستقیم ہے. علی وہ رستہ ہے. علی یہ نہیں کہا جائے گا کہ علی رستے پہ چلانے والے ہیں، بلکہ علی کے رستے پر چلنا ہے. جو علی خود ہے ویسا بن کے چلنا ہے آپ نے. تو بس یہ فضائل علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن میں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ایام عزا شروع ہیں اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے، کہ مولا کہ دیکھیے یہ ایک عجیب امام کا فضل ہے. امام کے جو ہے یہ ایک عجیب شہادت کی گواہی ہے، اور یہ بھی افتخار امام ہے کہ امام جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ بات جاری ہے کہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان کیسا ہوگا. لیکن یہ دیکھیے کہ اس فضائل میں، اس فضل کے اندر یہ نظر نہیں آتا ہے کہ حسین کی والدہ نے کبھی دعا کی ہو کہ پروردگار عالم یہ جو امتحان آنے والا ہے میرے بیٹے پر سے ٹال دے. کبھی بھی زینب کی یہ دعا نظر نہیں آتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بھائی پر سے یہ امتحان ٹال دے. کبھی کسی بھی زوجہ سے یہ بات نہیں نظر آتی ہے. کبھی بی بی فضہ کے ہاتھ نہیں اٹھتے نظر آتے ہیں کہ پروردگار میرے حسین سے یہ امتحان کو ٹال دے. کبھی ایسا نظر نہیں آتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا فضل ہے. یہ فضائل امام حسین علیہ السلام میں شہادت شامل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو ہے شہادت کو عزت مل گئی ہے، شہادت کو سربلندی مل گئی ہے، شہادت کو عروج مل گیا ہے. شہادت سے جو ہے وہ اس کی معراج ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے. اور شہادت جو ہے سرفرو ہو گئی ہے پروردگار عالم کے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نذرانہ دے دیا سر پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو شہادت کو شہادت بنا دیا ہے. شہادت کو ایسی شہادت بنا دیا کہ جو ہے وہ شہادت زندہ ہو گئی کہ اب جو جتنے بھی لوگ پروردگار عالم کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں یا شہید ہوں گے وہ سب زندہ قرار ہوں گے. یعنی کہ شہادت کو زندگی عطا کر دی ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کے. اور صرف اپنی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی، یہ پورے خانوادے کا سیکریفائس ہے کہ تمام نے، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں 120 سال کے جوان ہوں، یا حبیب ابن مظاہر 100 سال کے ہوں، کہ وہ کمر پہ پٹکے باندھ کے جو ہے نصرت امام حسین علیہ السلام میں جو ہے نکل رہے ہیں. یہ شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی. یہ فضل ہے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ 72 کو چن کے بتا دیا، 72 کو شامل کر کے بتا دیا، 72 کی قربانی سے بتا دیا. اور جو ہے امام حسین علیہ السلام کے وہ جو لواقین چلے ہیں اسیری کی زندگی کاٹنے کے لیے، ان کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہی ہے، لیکن جو پروردگار کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت جیسے مقام کو پا لیتا ہے، کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی محتاج ہے کہ شہادت ہو حسین کی تو شہادت بلند ہو جائے، شہادت سرخرو ہو جائے، شہادت کو معراج مل جائے. تو بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پروردگار عالم نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے، ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ اتنے 100 سالوں سے 60 ہجری کے بعد سے مسلسل انسانیت امام حسین علیہ السلام کے پر ہوئے مظالم پر گریہ کنا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ آگ سرد نہیں ہوتی، یہ حرارت سرد نہیں ہوتی، بلکہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اس کے اندر شدت آتی چلی جا رہی ہے کہ علامہ اقبال خود جو ہے پکار کے کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس وقت چند مومنین کے دلوں میں جو ہے وہ گرماہٹ تھی، چند مومنین کے دلوں میں حرارت تھی. آج دیکھیں امام حسین علیہ السلام کہ وہ شہید جو خود مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی شہادت سے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہے، ہر گھر میں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، ہر گھر میں سے ذکر پروردگار عالم ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے توسط سے
اس شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے کہ انبیاؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اس جو ہے ایٹن بارہ نے اپنی کتاب الامام الحسین فی الفکر المسیح میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے اندر وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام ادیان کے بقا کی ضمانت ہے. یعنی کہ اگر کوئی عیسائی ہے، عیسائی مذہب باقی ہے، تو اگر مباہلہ میں حسین کا ہاتھ اٹھ جاتا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھ جاتا، تو آج مسیح باقی نہ رہتے، ہے نا. کیوں کہ پتہ لگ گیا کہ جو ہے وہ باطل اور جھوٹ کہاں پر چھپا ہوا ہے اور سچ امام حسین علیہ السلام کے لیے ساتھ ہے. تو یہ دیکھیے کہ افتخار ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے چلے ہیں. اور دیکھیے کہ لوگ اس بات کو لے کے بہت زور و شور سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ محرم آتے ہی بہت سارے لوگوں کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ بکس اس سے ہے نبی اکرم کی اولاد سے ہے. اور بکس کی وجہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی باطل کا ساتھ دے لیتے. اور جب چلے ہیں بیعت کا مقصد کیا تھا، یہ فضائل امام حسین علیہ السلام میں بیعت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے کہ بیعت کا مقصد ہی کیا تھا. بیعت کا مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے یزید کی اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو نعوذ باللہ حق مٹ جاتا. لیکن حق کی طاقت کو پہچاننے والوں نے پہچانا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں کہ نانا کے روزے سے جب رخصت ہوئے ہیں میرے مولا، تو حال یہ ہے کہ روزے سے چمٹ گئے ہیں، روزے سے اپنے نانا کے لپٹے ہوئے ہیں. اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ جب عالم میں بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو مولا دیکھتے ہیں کہ ان کے نانا تشریف لائے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ گریہ کرتے ہیں نانا سے لپٹ کے کہ نانا، آپ کی امت نے مجھے آپ کے روزے سے جدا کر رہی ہے، آپ کی امت مجھے آپ سے دور کر رہی ہے. کتنا شاق ہے میرے مولا کو اپنے نانا سے جدا ہونا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین یہی مرضی پروردگار ہے کہ تم جاؤ اور اپنا سر جو ہے اسلام کی بقا کے لیے، میرے دین کی، میرے امت کی بخشائش کے لیے پروردگار عالم کے سامنے اپنا نذرانہ پیش کرو. ہائے میرے مولا وہاں سے چلے ہیں اپنی والدہ کی قبر مطہر پہ تشریف لائے. ہائے وہ سیدہ، ہائے وہ سیدہ جو اپنے بابا سے ہائے جس قدر محبت کرتی تھی کہ ام ابیہا کہلائی، لیکن اپنے بچوں سے جو محبت کرتی تھی تو ام ہانی کہلائی ہے. میرے مولا اپنی والدہ کے قبر مطہر سے لپٹے. ہائے ایک دن بندے کفن کھل گئے تھے حسین کے استغاثے سے، آج فاطمہ خود جو ہے قبر سے باہر ہے. حسین چلے ہیں مولا اپنے والدہ سے جدا ہو رہے ہیں، ایسے جدا ہو رہے ہیں ارے جیسے کہ ہائے جسم کے کسی حصے کو جدا کیا جاتا ہے. میرے مولا رخصت ہوئے ہیں کہ اماں اب کربلا میں ملاقات ہوئے گی، اماں اب مجھ سے پہلے کربلا پہنچیں گی نا. ارے میرے مقام کو جہاں مجھے تحقیق کیا جائے گا، ارے اپنے بالوں سے اس زمین کیوں نکھارے گی. ہائے مولا مدینے سے رخصت ہو رہے، بس اب جانے کی جب باری آئی ہے بیویوں کے سوار کرنے کا حال سنیں گے. ارے میری بیویاں جب سوار ہوئی ہیں، ایک طرف سے علی اکبر پکڑتے تھے بازو، ارے گھٹنوں کو تہ کرتے تھے عباس، اور بیویاں ناقوں پہ سوار کی جاتی تھی، ہماریوں پہ سوار کی جاتی تھی. ایک بیوی جب خیمے سے نکلی ہے، ہائے عباس بھی ہٹ گئے اور علی اکبر ہٹ گئے. بس میرا مولا امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ہائے زینب کے بازوؤں کو تھاما، اپنے گھٹنوں کو بچھایا اور بیوی کو اس شان سے سوار کر کے چہرے پہ نظر ڈالی. ہائے بھائی بہنوں نے ایک دوسرے کو ارے نظر
ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. آئے میرا پروردگار جو قدیم الاحسان ہے، قدیم ترین ہے اور قدیم ترین رہے گا، ذکر امام حسین علیہ السلام کو اس لیے باقی رکھا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتا تو پروردگار عالم کو لوگ بھول چکے ہوتے. اسلام بس جو ہے وہ رسومات کی طرح ادا کیا جا رہا ہوتا. میرے مولا، ارے جب میرے مولا پہنچے نا کوفے میں، ارے کوفے تک کے لیے نکلے ہیں میرے مولا، مکے میں قیام کیا ہے، ایک طویل عرصہ میرے مولا نے مکے میں قیام کیا ہے کہ مولا عباس ایک خطبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ سب جا کر اور کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم لوگ میرے مولا کی عظمتوں کو پہچان لو کہ میرے مولا کی عظمت یہ ہے کہ یہ خانہ خدا جو ہے یہ خود چل کے میرے مولا کے طواف کے لیے آتا، لیکن عظمت امام حسین علیہ السلام پہچانو کہ میرا مولا جو ہے پروردگار کی عظمت کے قیام کے لیے، توحید کے قیام کے لیے، عزت پروردگار کے لیے خود اس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا ہے. ہائے میرے مولا کو تحقیق کرنے کی تیاری ہے کہ آستینوں کے اندر خنجر چھپائے ملعون گھوم رہے تھے کہ موقع ملتا ہی میرے مولا کو شہید کر دے، لیکن میرے مولا کو عظمت پروردگار، عزت خانہ کعبہ، حرم کی حرمت ہمیش نظر تھی. بس اتنا بڑا ارے مارکا مکے میں ادا کیا میرے مولا نے کہ آج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکے کو الوداع کر کے خانہ خدا کو الوداع کر کے جو دنیا کی جائے پناہ ہے حسین اپنی جائے پناہ بنانے کے لیے کربلا روانہ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا کا کیا حال ہوگا، کہ کتنا دل شاق ہوگا کہ نانا کے روضے کو الوداع کہا، ماں کے مزار کو الوداع کہا، اب پروردگار عالم کے گھر کو الوداع کر کے اپنا نیا گھر کربلا بسانے چلے ہیں. یا اللہ، پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام. پروردگار عالم میرے جہاں جہاں مومن و مومنات پیوند زمین ہوئے ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے. پروردگار عالم میرے مولا آقا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار عالم جلد از جلد مولا کے واسطے سے مولا کی حکومت کو قائم فرما دے. پروردگار عالم ہم سب مولا کے مشتاق ہیں، میں مولا کی معرفت کنیزی اور غلامی اور آنے والی نسلوں کو عطا فرما. پروردگار اس کرونا کی بیماری کو جلد از جلد دور فرما دے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے سوشلائزیشن، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا. یہ کیسا محرم ہے، کیسا محرم ہے کہ اپنی ذات سے ایک دوسرے سے ملاقات موقوف ہو گئی ہے. پروردگار جلد از جلد اس وبا کو